کمرے میں ٹہل ٹہل کر اس کی ٹانگیں شل ہو گئی تھیں، مگر کوئی حل اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اپنی الجھن کس سے بیان کرے، کیونکہ بظاہر کوئی خاص بات نہیں تھی۔ اگر کسی سے کہتی بھی تو شاید اس کی کم عقلی یا نادانی کو ہی دوش دیا جاتا۔ ہمیشہ سے سنتی آئی تھی کہ سسرال کسی امتحان گاہ سے کم نہیں۔ آپ 100 میں سے 100 نمبر لینے والی تیاری کر کے بھی کمرہ امتحان میں آؤ تو بھی پاس نہیں ہو سکو گے۔ سسرال وہ جگہ ہے جہاں اونٹ کو سوئی کے سوراخ میں سے گزارا جاتا ہے۔ بھابھی کہتی تھیں خاوند سرہانے کا سانپ ہوتا ہے جو کسی وقت بھی ڈس لیتا ہے۔ خاوند پر اندھا اعتماد اس کے ڈنگ کو اور زہریلا بنا دیتا ہے۔ وہ سسرال سے متعلق کہاوتیں سچ ہوتی دیکھ چکی تھی اور اب چاہتے ہوئے بھی شہریار سے بات نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ وہ خاوند کا بدلتا روپ دیکھنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ ہر روز بات کرنے کا قصد کرتی اور ہر روز ارادہ مٹی کا ڈھیر ثابت ہوتا۔ زندگی عجب کشمکش میں پھنس چکی تھی۔ کوئی راہ سجھائی نہیں دے رہی تھی اور نہ کوئی راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تھک ہار کر کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ سنینا 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ماں بچپن میں وفات پا گئی تو گھر کی ذمہ داری علیم صاحب پر آ پڑی۔ تن تنہا اولاد کی پرورش نہایت مشکل کام تھا۔ سارے خاندان نے مل کر دوسری شادی پر زور ڈالا۔ سارے حالات سمجھتے ہوئے بھی وہ دوسری شادی پر آمادہ نہ ہوئے تھے۔ وہ معصوم بچوں پر سوتیلا رشتہ نہیں تھوپنا چاہتے تھے۔ کسی نہ کسی طریقے سے 2 سال نکالے اور بڑے بیٹے کے انٹر کرتے ہی بھتیجی سے شادی کروا دی۔ ان کا فیصلہ سب کو حیرت میں ڈال گیا، مگر وقت نے ثابت کیا کہ ان کا فیصلہ درست تھا۔ مریم نہایت سلجھے اخلاق کی مالک تھی اور اس نے آتے ہی گھر میں عورت کی کمی کو پورا کر دیا۔ علیم صاحب کا خیال رکھنا، دیوروں کی ضروریات پوری کرنا، مگر جس بات نے ان سب کو مطمئن کیا تھا وہ سنینا کے متعلق اس کا رویہ تھا، اور یہ رویہ ہمیشہ قائم رہا تھا۔ علیم صاحب کی وفات کے بعد بھی وہ سنینا کی پرچھائی بنی رہی اور دیورانیوں کی آمد کے بعد بھی اس کی حیثیت مسلم رہی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزرتا چلا جاتا ہے۔ وہ کالج میں پہنچ گئی، بھائیوں کے بچے اسکول جانے لگے، مگر جو درخت علیم صاحب لگا گئے تھے اس کی گھنی چھاؤں اتنے سال گزرنے کے بعد بھی قائم تھی۔ اس کی شادی کا وقت آیا تو مریم نے وہ سب کچھ کر کے دکھایا اور سب دم بخود رہ گئے۔ وہ بھابھی کم اور ماں زیادہ لگتی تھی۔ رشتہ مہم شروع ہوئی تو بہتر سے بہترین کا انتخاب کیا گیا۔ مریم نے سنینا کو صرف پیار نہیں دیا تھا بلکہ تربیت بھی کی تھی۔ ہر وہ سبق جو ماں اپنی بیٹی کو دیتی ہے وہ اس نے پڑھایا تھا۔ سسرال رخصت کرتے ہوئے وہ یوں روئی تھی جیسے جگر کا ٹکڑا نکال دیا ہو۔ پیار اور لاڈ میں پلی سنینا سسرال میں گھبرا رہی تھی۔ مریم کی لاڈلی ہر ہنر میں طاق سہی، مگر سسرال کے اسباق نہیں پڑھ پا رہی تھی۔ جب بھی شہریار سے بات کرنے کا سوچتی تب ہی نئے وسوسے دل میں ڈیرا ڈال دیتے تھے۔ اتنے دن کی سوچ بچار سے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا اور اب اس کا صرف ایک ہی حل تھا، اور وہ مریم کی گود تھی۔ اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے وہ عشاء کے بعد ساس کے کمرے میں چلی آئی۔ آؤ بیٹی، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اسے دروازے کے پاس کھڑے دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھیں اور بیڈ پر اپنے ساتھ اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنانے لگیں۔ جی امی، دراصل مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ شہریار کے بے حد اصرار پر اس نے ساس کو امی کہنا شروع کر دیا تھا اور ان کا رول اسے بھی مطمئن کر گیا تھا۔ تو بیٹی، اتنی تمہید باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے فکر ہو کر بات کرو۔ سردی کے باعث اس کے اوپر بھی کمبل اڑا دیا۔ ان کے خیال پر وہ بے ساختہ مسکرائی۔ امی، کافی دن ہو گئے ہیں میں گھر رہنے نہیں گئی۔ مریم کی بہت یاد آ رہی ہے۔ کیا میں کچھ دن رہنے چلی جاؤں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے بات مکمل کی تھی۔ ارے بیٹی، اس میں بھلا پوچھنے والی کیا بات ہے؟ تم شہریار سے کہتی وہ چھوڑ آتا۔ اس کا یوں اجازت مانگنا انہیں نہال کر گیا۔ نہیں امی، مریم کہتی ہے بڑوں سے اجازت لیتے ہیں، آگاہ نہیں کرتے۔ اس نے مریم کے کہے الفاظ دہرائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ ایسی بہو سب کو دے۔ یقین کرو تمہاری لاکھ موہنی صورت تھی، مگر مجھے تو مریم کی صلاحیتوں نے باندھ لیا اور اسی لیے میں نے تمہارے میکے کا در پکڑ لیا۔ جس کے زیر سایہ تمہاری تربیت ہوئی، اس کی فہم و فراست کا تو سارا زمانہ قائل ہے۔ وہ بھی مریم کی تعریفیں شروع کر چکی تھیں اور سنینا کا چہرہ ہمیشہ کی طرح کھل اٹھا۔ پر بیٹی، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تم مریم کا نام کیوں لیتی ہو؟
وہ تم سے کئی سال بڑی ہے، ماں کی طرح پالا ہے۔ ایسے نام سے مخاطب کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ہر کسی کی طرح انہوں نے بھی وہی سوال کیا۔ امی، مجھے شروع سے مریم کہنے کی عادت ہے۔ میں خود نہیں سمجھ پاتی کہ میں کیوں ایسا کرتی ہوں، حالانکہ باقیوں کو بھی بھابھی کہتی ہوں۔ اور پھر مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا۔ میری ماں، بھابھی، دوست اور دنیا کا ہر رشتہ ان کے وجود سے منسوب ہے۔ میں ان کو ہر رشتے کے حوالے سے مخاطب نہیں کر سکتی، اس لیے میں صرف مریم کہتی ہوں۔ اس نے تفصیل سے ساس کو جواب دیا اور شہریار سے بات کرنے کے لیے کمرے میں واپس آ گئی۔ اف شہریار، اتنا پھیلاؤ کیوں پھیلایا ہوا ہے؟ پتہ نہیں آپ کے وہ طور طریقے کدھر گئے جس کی دھوم پہلے دن سے ہر بندے کے منہ سے سن رہی ہوں۔ اس نے کوفت بھری نظروں سے شہریار کو دیکھا۔ شہریار الماری میں سر دیے کھڑا تھا اور کپڑوں کا ڈھیر بیڈ پر بکھیرا پڑا تھا۔ مرد جتنا بھی سگڑ ہو، بیوی ملنے کے بعد بگڑ جاتا ہے، اس لیے تم میرے طور طریقوں کی کہانیاں بھول جاؤ۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب تم میری پھیلائی ہوئی چیزیں سمیٹتی ہو۔ شہریار شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو اپنے اس شوق سے پرہیز کریں، ورنہ میرے بعد آپ کو ہی مشکل ہوگی۔ اس کی مطلوبہ شرٹ نکال کر باقی کپڑے دوبارہ تہہ کرتے ہوئے اس نے کہا، کیا مطلب تمہارے بعد؟ تم کدھر جا رہی ہو؟ اس کی بات سے وہ چونکا تھا۔ یہی بتانے آ رہی تھی، مگر آپ کا پھیلاوا دیکھ کر بھول گئی۔ میں اداس ہو رہی تھی تو سوچا گھر رہ آتی ہوں۔ ابھی امی سے اجازت لے کر آئی ہوں۔ اب آپ صبح جاتے ہوئے مجھے گھر چھوڑتے جائیے گا۔ باتوں کے دوران سارے کپڑے سمٹ گئے تھے اور کھلتے چہرے کے ساتھ شہریار کو صبح کا پلان بتانے لگی۔ تمہاری شادی مجھ سے ہوئی ہے یا امی سے؟ اس نے اچانک سنینا سے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ اس کے سوال پر وہ مدھم سی مسکرا دی۔ میں مذاق نہیں کر رہا، تم میری بیوی ہو، مجھ سے اجازت لینی چاہیے، مگر یہاں تو الٹا ہی حساب ہے۔ ساری منصوبہ بندی ہو چکی ہے اور مجھے اب صرف اطلاع دی جا رہی ہے۔ تمہیں مجھے آگاہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، امی کو ہی کہنا، چھوڑ آئیں گی۔ وہ غصے سے بولتا واش روم میں گھس گیا اور وہ حیرانگی سے منہ دیکھتی رہ گئی۔ اس گھر میں سب کچھ ہی عجیب تھا۔ اس نے ہمیشہ دیکھا تھا کہ جب بھی مریم کہیں جاتی ابو سے اجازت لیتی اور بھائی بلا چوں چرا حکم بجا لاتے، اور ابو کے بعد چھوٹی بھابیاں مریم کو بتاتی اور کسی کی جرت کے انکار کرے۔ مریم نے ہمیشہ بڑوں کی عزت کرنا سکھایا اور وہ عزت اس نے شہریار کی ماں کو دی تھی، مگر یہ کوشش اس کے گلے پڑ رہی تھی۔ وہ جب بھی ساس سے کچھ کہتی تو اس کا رویہ یوں ہی ہوتا، پر اب تو وہ کھل کر بول گیا تھا۔ اس صورتحال میں اس کا جانا قطعی نامناسب تھا۔ ساری خوشی خاک ہو گئی تھی۔ وہ سونے سے پہلے کئی دفعہ شہریار سے بات کرنے کی کوشش کر چکی تھی، مگر ناراضگی ہنوز قائم تھی۔ صبح بھی اس کا رویہ ویسے ہی رہا۔ ناشتے کی میز پر ساس نے جانے کی بابت پوچھا تو وہ اپنی جگہ چوٹ سی بن گئی۔ امی، میں پھر کبھی چلی جاؤں گی۔ مختصر سا جواب دے کر وہ کچن میں چلی گئی۔ اس کی غیر موجودگی میں جانے ماں بیٹے میں کیا بات ہوئی۔ جب وہ چائے لے کر باہر نکلی تو خاموشی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ بیٹی تیار ہو جاؤ، شہریار چھوڑاتا ہے، اور خبردار اب تم نے سنینا کو کچھ کہا۔ شہریار نے سر ہلا دیا تو نہ چاہتے ہوئے وہ تیار ہونے چل دی۔ آدھے گھنٹے کا سفر خاموشی سے کٹا۔ اس کے اترنے کے بعد بنا ایک لفظ کہے وہ گاڑی بھگا کر لے گیا۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ آنکھوں کی نمی خشک کرتے ہوئے وہ علیم ہاؤس میں داخل ہو گئی۔ اسے دیکھ کر سب بچے خوش ہو گئے۔ وہ بھی کافی عرصے بعد آئی تھی تو بچوں کے جھرمٹ میں بیٹھ گئی اور وہ سارے کھیل کھیلنے شروع کر دیے جو شادی سے پہلے اس کا معمول تھا۔ وہ بچوں کے ساتھ اتنی مگن رہی کہ دوپہر سے رات ہونے کا پتہ ہی نہیں چلا اور بچوں کے سونے کا وقت ہو گیا۔ سنینا رہو گی یا شہریار لینے آئے گا؟ بچہ پارٹی جا چکی تھی اور اب سب بڑے اکٹھے بیٹھے تھے۔ خشک میوہ جات کی ٹرے باری باری سب کے پاس جا رہی تھی۔ وہ کاؤچ پر ہیٹر کے سامنے بیٹھی تھی جب بھائی جان نے شہریار کے متعلق پوچھا۔ بھائی جان، آج تو ممکن نہیں ان کا آنا کیونکہ وہ کچھ مصروف تھے۔ میں فون پہ بات کر کے کنفرم کر لوں گی۔ وہ کئی دفعہ شہریار کو کال کر چکی تھی مگر کال نہیں اٹھائی گئی اور اب تو نمبر ہی بند جا رہا تھا۔ بھائی جان سے بہانہ کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ چلو تمہارا اپنا گھر ہے، جب تک جی کرے رہو، ٹی وی سے نظر ہٹا کر چھوٹے بھائی نے کہا۔ ایک ایک کر کے سب اٹھتے گئے اور لاؤنج میں وہ اکیلی اپنی سوچوں کے ساتھ بیٹھی رہ گئی۔
کئی لمحوں بعد اس نے دوبارہ موبائل پکڑا اور شہریار کو کال کی، مگر دوسری طرف صرف بیل کی کرخت آواز سنائی دے رہی تھی۔ مطلوبہ آواز کا دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے وقت دیکھا تو 12 کا ہندسہ موبائل اسکرین پر روشن تھا۔ اس وقت تک شہریار سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں، اور یہی تسلی اس نے خود کو دی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر مگن تھی کہ مریم کے آنے کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ نینا، تمہیں باتیں چھپانے کی عادت کب سے پڑ گئی؟ مریم اکثر اسے نینا کہتی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ لہجے کو معتدل کرتے ہوئے اس نے ان کی طرف چہرہ کر لیا۔ بہانے بنانا ہر وقت سود مند نہیں ہوتا۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ٹھنڈے ہاتھ پر اس کا حدت میں بہت بھلا محسوس ہوا۔ مریم، الجھنیں بہت ہیں، مگر بتانے کی کوشش کروں تو ہر الجھن بے نام ہو جاتی ہے۔ وہ اب بھی کشمکش میں تھی۔ ہر الجھن بے نام نہیں ہوتی، مگر سب سلجھتی ہیں تو اسے کوئی نہ کوئی نام مل جاتا ہے۔ تم بات کا آغاز کرو، انجام خود ہی ہو جائے گا۔ اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ دبا کر اس کو تسلی دی۔ مریم، زندگی کے نئے سفر پر ہر لمحہ آپ کی ہدایت میرے ساتھ رہیں۔ میں نے آپ کی ہر بات پر عمل کیا، مگر کچھ امتحان میں پاس نہیں کر سکی۔ اب مجھے دوبارہ سے امتحان پاس کرنے کے گر سکھائیں۔ گھٹنوں کے گرد بازوں کا گھیرا بنا کر بیٹھی۔ وہ بہت آزودہ لگ رہی تھی۔ سنینا، ہر لڑکی یہ سب کچھ برداشت کرتی ہے، اتنی جلدی ہار نہیں مانتے۔ چلو بتاؤ کیا ہوا؟ ان کا نرم لہجہ اسے پرسکون کر گیا۔ مریم، میں نے ہر بات میں امی کا مشورہ اہم سمجھا، کیونکہ آپ نے کہا تھا بڑوں کو ان کے مقام سے نیچے نہیں لانا چاہیے، اور آپ نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ مگر شہریار کو یہ پسند نہیں۔ وہ چاہتے ہیں میں ان سے رائے لوں اور ان کی مانوں۔ اگر ایسا کرتی ہوں تو امی کا مان ٹوٹ جائے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھ سے ڈنر سیٹ کی پلیٹ ٹوٹ گئی تو امی کو بہت برا لگا۔ وہ مجھے ڈانٹنے لگیں تو شہریار نے مجھے جہیز کے برتن نکالنے کو کہہ دیا تاکہ میں احتیاط سے کام لوں۔ میں نے ایسا نہیں کیا، امی سے معافی مانگ لی تو مجھے معلوم ہوا کہ ان کا رد عمل جائز تھا، کیونکہ وہ ان کے خاوند کی نشانی تھی، اور آخری نشانیاں تو سنبھالی جاتی ہیں نا۔ اگر کچھ ٹوٹ جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے ساری بات شہریار کو بتائی تو وہ بگڑ گئے کہ میں نے ان کی بات کے بعد کیوں اس سے وضاحت مانگنے گئی، مگر مریم، اللہ جانتا ہے میں ان کی دل آزاری پر شرمندہ تھی۔ مریم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے وہ بولتی چلی گئی۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لوگوں اور رشتوں کو سمجھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ زیادہ لوگوں کو سمجھنے سے اچھا ہے تم اتنی آسان بن جاؤ کہ سب تمہیں سمجھنے لگیں۔ مریم کا دھیما لہجہ رات کے سکون پر ارتعاش پیدا کر رہا تھا۔ مریم، آپ بھی تو بہو تھی، مگر ابا آپ کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ ہم سب بہن بھائی آپ کی دل آزاری کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہمارا ہر معتبر حوالہ آپ ہیں۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مریم کو دیکھا تو ان کے تاثرات ناقابل فہم محسوس ہوئے۔ زندگی کا نیا سفر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ سمجھو کہ لڑکی ایک طویل سڑک کی مسافر بن جاتی ہے، جس کے اختتام سے بھی زیادہ نابلند ہوتی ہے۔ کب خطرناک موڑ آ جائیں، کب دشت میں کھو جائے، کب نخلستان میں قدم رکھ دے، کب پہاڑوں میں قید میں پھنس جائے، اور کب برفیلی چٹانوں میں چنوا دی جائے، اسے کچھ علم نہیں ہوتا۔ مریم کسی سوچ میں کھوئی بولتی جا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تائی کے ساتھ میری امی کی کیا رنجش تھی، یا دیورانی جٹھانی میں کیسا تعلق تھا، مگر وہ رنجش آج تک میں بھگت رہی ہوں۔ تایا جان بہت اچھے تھے، ان کے دل میں مجھے اس گھر میں بیاہ کے لانے کی وجہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں تھی، مگر پھر بھی میں نے رنجشوں کا قصاص ادا کیا۔ 10 سال میں اس گھر کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتی کہ کہیں تائی کی نشانیاں سنبھال نہ پاؤں۔ میں نے پانی بھی پیا تو اپنے گھر سے لائے گلاس میں، مگر کبھی اف تک نہیں کی۔ کئی سال ہر رات میں یہ سن کر سوتی تھی کہ تائی کی موت کی ذمہ دار میری ماں تھیں۔ مائیں دنیا کے لیے کتنی بھی بری ہوں، مگر بچوں کی جنت ہوتی ہیں۔ کئی سال لگے سنینا مجھے اس مقام پر پہنچنے کے لیے، سب کا اعتماد جیتنے کے لیے۔ میں نے اپنی انا مار دی، اور اگر رشتوں کو بچانا ہو تو سب سے پہلے انا ہی ماری جاتی ہے۔ میں راستے میں پڑا پتھر بنی رہی، اور لوگوں کی ٹھوکروں نے مجھے پارس بنا دیا۔ اندھیرے لاؤنج میں صرف سنینا کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ مریم بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ مریم، ہم سب کو معاف کر دیں۔ یہ آپ کی خاموش صدائیں ہیں جو آج پلٹ کر مجھ تک آ گئی ہیں۔ آپ کی کھائی ہر ٹوکر کی زد میں آج میں ہوں۔ پلیز مریم، معاف کر دیں۔ وہ یکدم اٹھ کر مریم کے پاؤں میں بیٹھ گئی۔
اپنے خاندان کا مثالی مجسمہ چھن سے ٹوٹ گیا تھا۔ میری صدائیں تم تک نہیں آئیں گی پاگل، بلکہ میری دعائیں آئیں گی۔ تمہیں بھی وہی راستہ ملا جس کی میں مسافر تھی، اور جو ایک دفعہ کسی راستے پر سفر کر لے وہ رہنما بن جاتا ہے۔ اس نے اسے اٹھا کر اوپر بٹھا لیا۔ صبح سویرے تمہارے بھائی کو کہوں گی کہ تمہیں گھر چھوڑائیں۔ شہریار کو ہماری گڑیا کے بغیر تیار ہو کر آفس جانا مشکل لگے گا نا؟ مریم نے محبت سے اسے گلے لگا لیا۔ بیٹیاں انا کے پرچم تان کر کھڑی اچھی نہیں لگتیں، اور اچھی بیٹی چکنی مٹی کی طرح ہوتی ہے جسے کسی بھی سانچے میں ڈالو وہ اسی شکل میں ڈھل جائے۔ مریم کی مدھم آواز خاموشی میں گونج رہی تھی، اور لاؤنج کے اندھیرے میں کھڑاک وجود مطمئن سا واپس مڑا۔ وہ بے قدموں کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ صبح کا وقت اس کے لیے نہایت مشکل ہوتا تھا۔ امی جوڑوں کی درد کے باعث چلنے میں دشواری محسوس کرتی تھیں تو پہلے ان کو وضو کروا کر نماز پڑھاتی، پھر ناشتہ کھلا کر کمرے کا رخ کرتی۔ شہریار کو آفس کے لیے اٹھانا جان جوکھوں کا کام تھا، کیونکہ ہلکی سی آہٹ سے شہریار کے پہلو میں سویا 1 سالہ احمد بھی اٹھ جاتا، اور پھر سنینا 1 منٹ کے لیے بھی ہل نہیں سکتی تھی۔ اس وقت بھی شہریار کی ساری چیزیں سمیٹتے دوسرے کمرے میں آ گئی، اور شہریار کے تیار ہونے تک ناشتہ تیار کر لیا تھا۔ اتنی تیزی سے سب کرتے وہ چکرا کر رہ گئی۔ کیا افلاطون پیدا کیا ہے تم نے؟ کمرے سے ہی ہجرت پر مجبور کر دیا۔ شہریار روز صبح احمد کے متعلق ایسے ارشادات نازل فرماتا اور وہ صرف مسکرانے پر اکتفا کرتی۔ اچھا سنو، باجی کچھ دنوں کے لیے رہنے آ رہی ہیں، تم بھی میکے رہنے چلی جانا۔ امی کے پاس باجی ہوں گی، تم تیاری کر لو، میں رات کو چھوڑ دوں گا۔ ناشتہ کرتے ہوئے شہریار نے اسے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ چائے کپ میں ڈالتے ہوئے اس نے کہا۔ تم پہلے امی سے پوچھ لینا، پھر تیاری کرنا، اس نے مدھم آواز سے کہا، مگر آواز اتنی ضرور تھی جو نینا کے کانوں تک پہنچ گئی۔ آپ نے کہہ دیا ہے تو کافی ہے نا؟ سنینا نے چائے کا کپ اس کے آگے رکھتے ہوئے کہا، اور اس پل شہریار نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ادھر بیٹھو، میری بات سنو۔ سنینا نے نافہم نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے ادراک ہو گیا ہے کہ اپنے حقوق کا پرچار کرتے میں کتنے فرائض سے بھاگ رہا تھا۔ اپنی مردانگی کے ضم میں نہ صرف تمہارا گناہگار بنا، بلکہ دل ہی دل میں امی کے متعلق بھی غلط سوچتا رہا۔ مجھے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا، سوائے اس کے کہ میں تمہارے حق میں بہترین بننے کی کوشش کروں گا۔ اس کے ہاتھ تھامے وہ شکستہ لہجے میں بول رہا تھا۔ اچھا چھوڑیں، آپ بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں، میں امی سے پوچھ لوں گی۔ اپنی خوشی چھپاتے ہوئے وہ جلدی سے بولی، کیونکہ شہریار کی شرمندگی بھی اسے گوارا نہیں تھی۔ مجھے آپ کی تابعداری کا اندازہ تھا، اس لیے میں پہلے ہی پوچھ چکا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو اس نے مصنوعی گھوری سے شہریار کو دیکھا اور ہنس دی۔ اس کی واپسی کا فیصلہ زندگی کو بہت سہل بنا گیا تھا۔ وہ چکنی مٹی بن گئی اور ہر وہ شکل اختیار کرتی گئی جو مجازی خدا کو پسند تھی۔ آج شہریار کی بات سے اسے احساس ہوا کہ وہ بھی مریم بن گئی تھی۔ پتھر سے پارس بننے کا سفر مشکل ضرور ہوتا ہے، مگر اچھا رہنما اور دعائیں ساتھ ہوں تو پارس بننا ناممکن نہیں ہوتا۔